بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترمین، قابل قدر ساتھیوں اور دوستوں، پیغام جمعیت نوس کے توسط سے ایک پیغام کا ساتھیوں نے اصرار کیا کہ ایک پیغام وہ جماعتی ساتھیوں تک اور عام مسلمانوں تک پہنچایا جائے، جیسے کہ قائد مرکزیہ نے اور ہمارے دیگر قائدین نے اپنا پیغام نوٹ کرایا، ریکارڈ کرایا اور اپنے ساتھیوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ تو مجھ سے بھی ساتھیوں نے اصرار کیا کہ میں بھی جماعت کا موقف وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، اپنے ساتھیوں کو تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اس حوالے سے موجودہ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو ایک ابتلا میں ہے، امتحان میں ہے، جس کو ہم مسلمانوں کے لیے ایک ابتلا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک گرفت بھی ہے۔ اب دنیا کو یہ حالات جو اس وقت ہمارے اوپر ہے اور اس وقت موجودہ جو حال ہے، جو پریشانی امت کو لاحق ہے اور اس وقت دنیا خوف و ہراس میں ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں دنیا محسوس کر رہی ہے، اس کے حوالے سے اب لوگ اپنے اپنے اندازے بیان کرتے ہیں اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہم جنت کے اندر نہیں رہ رہے۔ دنیا کے اندر موت بھی ہے، حیات بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر حیات ہے، موت نہیں۔ دنیا کے اندر موت بھی ہے، دنیا کے اندر صحت ہے تو بیماری بھی ہے، دنیا کے اندر اگر نعمتیں ہیں تو تنگ دستی بھی ہے۔ تو اس لیے دنیا کو ہمیں دنیا کی ہی نظر سے دیکھنی چاہیے۔ پہلے بھی دنیا میں حالات آئے ہیں اور اب بھی حالات ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر حالات آتے رہیں گے۔ اور حالات آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آتے ہیں وہ دونوں قسم کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حالات زمینی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسباب زمینی ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں، اور کبھی آسمان کی جانب سے، اللہ کی جانب سے لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم چونکہ بحیثیت مذہب کے مسلمان ہیں، تو اسلام ہمیں اعتدال کا مذہب سکھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ اللہ جل شانہ و نوالہ بہت آتے ہیں۔ علم اور انسانی تجربے کی بنیاد پر ماہرین لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے اور اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جو وہ تدبیریں بتاتے ہیں، جیسے موجودہ صورتحال میں ماہرین اپنے علم اور تجربوں کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھویا جائے، ماسک لگایا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادہ جول نہ رکھا جائے، اور ایسے مجموعوں میں جہاں کثرت سے لوگ آتے جاتے ہو، رش کی جگہ ہو، ہوٹل ہو، اڈے ہو، پارک ہو، تو ایسی جگہوں میں لوگوں کے ساتھ میل جول سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ اپنی ذات کو بھی خطرہ نہ ہو اور اپنے سے کسی اور کو بھی خطرہ نہ ہو۔ اپنے آپ کو بچانا یہ بھی سمجھداری ہے، اور دوسرے کو اپنے آپ سے بچانا یہ بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جتنی تدبیریں ہمارے ماہرین بتاتے ہیں اپنے علم اور تجربوں کی روشنی میں، لہٰذا ان سب کو اختیار کر لینا چاہیے، اور ان کو اختیار کرنا بھی اسلام اور شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ و نوالہ نے یہ بات ہمیں بہت پہلے بتائی ہے کہ پہلے بھی قوموں کے اوپر میں نے حالات بھیجے ہیں، کبھی بیماریاں ان کے اوپر بھیجی ہیں، کبھی مال کی تنگیاں ان کے اوپر بھیجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات ان کے اوپر اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ یہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے، اور اگر یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہے تو اپنی غلطیوں سے باز آ جائے اور اپنی زندگی کو یہ بدل دے۔ اس لیے اللہ فرماتے بھی ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان لوگوں پر ہماری طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیوں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور کیوں وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے اپنی زندگی کے طرز و پھر اللہ حالات بھیجتا ہے اس لیے ہوں تاکہ یہ میری طرف، لیکن کبھی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور شیطان ان کے لیے
ان کے اعمال مزین کر دیتا ہے، یعنی جو کام وہ پہلے سے کرتے تھے انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو ان کی تدبیریں ہوتی ہیں انہی تدبیروں کو وہ حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، انہی کے اندر وہ منہمک رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تدبیروں کی وجہ سے ہم ان بلاؤں سے بچ سکیں گے، جبکہ حقیقت اس طرح سے نہیں ہے۔ اس لیے بلاؤں کو بھیجنے والا ہی بلاؤں سے بچا سکتا ہے، تکلیفوں کو بھیجنے والا ہی تکلیفوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دو راستے بنائے ہیں، ایک اوپر کی طرف کے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جائے، اور دوسرا نیچے کی طرف کے زمین کے اوپر سجدے کے لیے سر رکھا جائے۔ جب بندہ اوپر کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ اپنا سر سجدہ کرتا ہے، ان دونوں عملوں کے اندر یعنی دعا اور سجدے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ایسی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں جس کا تصور انسانی تدبیر سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ایسے موقع پر ہمارے ایک انسانی تدبیر ہے اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے ہمیں اپنی گناہوں سے استغفار کر لینا چاہیے، فی الحال بھی گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں میں بھی استغفار ہو، ہر نماز کے بعد ہو، اور ہر وقت رطب اللسان ذکر کے ساتھ رہیں، اور جو دعا بار بار ہمارے سامنے بھی میڈیا کے ذریعے سے بھی آئی ہیں اور ہمارے اکابرین نے بھی، علماء نے بھی اور حدیث اکابر کی ایسے موقع پر جو دعائیں بتائی ہیں، اعمال بتائے ہیں، مثلا قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور دعائیں کی جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، تو ایسے موقع پر روزہ رکھنا بھی بہت بہتر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ بعض مفسرین مدد فرماتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ ان اعمال کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرور۔ جہاں ہم نے یہ کہا کہ چائنا اور فلاں فلاں ملک نے اس مصیبت ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان کے تدبیر کے ساتھ ساتھ جب ہم اعمال اپنائیں گے اور پھر اللہ ہماری مدد کریں گے تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ نے ہماری مدد کی، اور اعمال کی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ بھی سمجھا سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کو ساتھ لے بھی سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری تمام جماعتیں چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، خصوصاً کارکن ہے، اور پھر جو ہماری جماعت کے رضاکار ہیں جیسے قائد، کہ وہ اس موقع پر وہ میدان عمل کے اندر اترے اور اس موقع پر لوگوں کی خدمت کرے، جس کی صورت ایک ہی تین صورتیں اس کی یہ بنتی ہیں کہ جو اس وقت بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی تدبیریں ان کو بتائی جائیں بچنے کی، اور جو مبتلا ہے ان کی بیمار پرسی اور داد رسی کی جائے تاکہ اللہ ان کو اس بیماری سے شفا دیں، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جو غریب اور محتاج قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کی وہ محتاجی میں ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے اور وہ اپنے کھانے پینے اور اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے کسی مشکل کے شکار نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر میری گزارش ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت بھی پابندی ہے حکومت کی جانب سے بھی اور رضاکارانہ طور پر بھی، انجمن تاجران نے بھی اور دوسروں نے بھی، کہ کاروبار کو بند رکھا جائے گا۔ جب کاروبار بند ہوگا اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے تو خصوصی طور پر وہ لوگ جو روزانہ کما کر شام کو کھاتے ہیں اور دن کی ہی کمائی لے جا کر وہ اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلانے کے قابل بنتے ہیں، ایسے لوگ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں مسلمان ہیں ہمارے ملک کے اندر، کہ جب ان کو آج مزدوری نہیں ملے گی اور ان کو کام نہیں ملے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان کا اس دن کا چولہا نہیں جلے گا، اس دن ان اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ایک دن نہیں ہے، دو دن نہیں ہے، یہ کئی دنوں تک ایسا اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، ہم اس آزمائش سے نکل جائے۔ تو اس موقع پر دیکھیے ہمارے لیے جتنی بھی مالدار آسودہ حال طبقہ ہے وہ صرف اپنی ضرورتوں کو ہی نہ دیکھے کہ وہ مہینے دو مہینے کے راشن اپنے گھر کے اندر جمع کر لے، ظاہر ہے کہ وہ تو اس حال میں اتنے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہمارے یہ بھائی
اخلاقی طور پر اسلامی تقاضا سمجھ کر اور اپنے ملک کے رہنے والوں کو اپنے بھائی سمجھ کر اپنے ایک فریضہ سمجھیں اور ان لوگوں تک اپنے رشتہ داروں میں ہوں، اپنے محلے میں ہوں، آس پاس میں ہوں، وہ باقاعدہ راشن خرید کر ان لوگوں کے گھروں تک پہنچائے اور کھانا ان کے گھروں تک پہنچائے، روٹی ان کے گھروں تک پہنچائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اتنا خیر کا کام ہوگا کہ جس میں اللہ کی جانب سے صرف یہ نہیں کہ اس وقت ہم سرخرو ہوں گے، آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم میں سرخرو کر دے گا۔ اور پانچویں بات میری اس حوالے سے پھر یہ گزارش ہے کہ ہمارے دوست بھی، جماعتی احباب بھی اور دیگر مسلمان بھی جو کاروباری طبقہ ہے، دیکھیں اس وقت ایک اعلیٰ درجے کا اخلاقی مظاہرہ ہے اور ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ اخلاق کا مظاہرہ تو یہ ہے جو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اور مجبوری کے حال میں انسانی ہمدردی کا بھی تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے ہم 10 روپے میں بیچتے تھے اب اس کو 8 میں بیچ دیں، اس میں 5 میں بیچ دیں، مہنگائی کے بجائے اس کو سستا کر دیں اور اس کو ارزان کر دیں، تو یہ ہماری جانب سے انشاءاللہ ہمارے مال میں، رزق میں برکت کا ذریعہ بنے گا اور مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہوگی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی جب اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، مزید ہم اللہ کے عذاب کو اس طرح سے دعوت دیتے ہیں کہ ہم 10 کی چیز 15 میں کر دیتے ہیں اور وہ ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں، گران فروشی کر دیتے ہیں، 5 کی چیز 10 میں بیچتے ہیں، 10 کی 20 میں بیچ دیتے ہیں، اور جیسے اب آج کل 5 روپے میں ملنے والے ماسک پر 50 روپے میں لوگ بیچ رہے ہیں۔ اب لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، روٹی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، غلوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، دودھ دہی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ موقع وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمائی کا ہے، تو یہ بدنصیبی ہے۔ اس موقع کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور جو لوگ اس موقع پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پیسہ ان سے نکلے گا اور پھر یہ ان پر بیماریوں کی شکل میں بیماریاں مسلط ہوگی، آفتیں ان کے اوپر آئے گی، اہل و عیال مبتلا ہوں گے، اور یہ پیسہ جب انہوں نے مسلمانوں اور انسانوں سے اس طرح سے کھینچا ہے کہ ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر گران فروشی کر کے ان کو مالی نقصان پہنچایا ہے، اس موقع پر ان کی اذیت کا سبب بنے ہیں، اشک شوئی کے بجائے، دل جوئی کے بجائے، ہمدردی کے بجائے جب یہ اس طرح سے حرام خوری کریں گے تو پھر وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، پھر ان پر بھی آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی اور پھر یہ پیسے ان سے نکلیں گے۔ اس لیے میری یہ 5 باتیں میں نے عرض کی کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک تدبیر ہے، اور عام لوگوں کے، انسانوں کے بتائے ہوئے تدبیریں ہیں، اور ایک اللہ کی بتائے ہوئے اعمال ہے جس کو میں نے ذکر کر دیا کہ نوافل ہے، اعمال ہے، صدقہ ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے اپنے کارکنوں سے بھی، رضاکاروں سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ اس موقع پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کے لیے میدان کے اندر اترے، لوگوں کو بچائے، اور جو مبتلا ہے ان کے لیے ان کی خدمت کرے، ان کی داد رسی کرے، غرباء اور مساکین کی مدد کرے، آسودہ حال طبقہ غریبوں کا خیال رکھیں، اور کاروباری طبقے سے گزارش ہے کہ وہ مہنگائی کے بجائے ارزانی کرے، انشاءاللہ رزق کے اندر برکت بھی ہوگی اور یہ اخلاقی مظاہرہ بھی ہوگا، اسلام کا تقاضا بھی پورا ہوگا، اور ہم دنیا کو دکھا بھی سکیں گے کہ ہم ایک قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اخلاق ہے، ہمارے اندر ہمدردی ہے، اور ہمارے اندر انسانی صفات ہیں جس کی ہم علمبردار ہیں، اور اس چیز کی ہم دوسروں کو ایسے موقع پر دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ من والہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیں، اور ہمارے اکابرین نے جو ہمیں ہدایات دی ہے ان ہدایات کے اوپر بھی لبیک کہہ کر قدم بقدم ان کے شانہ بشانہ ان کی ہدایت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر میں پیغام جمعیت میں اس کے جتنے بھی احباب ہیں جو جماعتی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اکابرین اور قائدین کے پیغامات وہ قوم تک، اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے وہ دن رات سرگرم عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ان مساعی کو قبول فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائیں، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ان کو بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے، اور میں بھی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن رات ترقی نصیب فرمائے، اپنی خدمات میں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات ان سے قبول فرمائے۔